وہ امور جو انسان کو سٹریس میں مبتلا کرتے ہیں، انگریزی زبان میں ان امور کو سٹریسرز کہتے ہیں۔ اب ان امور کے لیے کچھ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ویسٹرن محققین نے، مغربی محققین نے سجیسٹ کیے۔ سٹریس کا ریلیشن شپس پر بھی بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان، پیرنٹس اور بچوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، ورک پلیس پر۔ اگر آپ سٹریسفل رہتے ہیں تو آپ کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی۔ مثال کے طور پر آپ امیجن کریں نا کہ آپ اپنے دوست کو امیجن کر لیں جو ہر وقت سٹریس میں رہتا ہے، جس کے نتیجے میں جب آپ اس سے بات کریں گے وہ جھنجھلاہٹ کے ساتھ جواب دے گا، وہ کبھی غصے کے ساتھ جواب دے گا، کبھی ایگریسو رسپونڈ کرے گا، آپ کی بات کو جلدی سمجھے گا نہیں، بہت جلدی لڑنا شروع کر دے گا آپ کے ساتھ۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، کیونکہ دوستی ہے تو کچھ عرصہ تو انسان نبھاتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ملنا جلنا کم کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی جھگڑے کی بات ہی کرنی ہے اس نے، پھر تو آہستہ آہستہ پھر ایوائڈ کرتا ہے، اس کا فون کال نہیں لیتا، پھر وہ اس سے ملنا جلنا ایوائڈ کرنا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے جھگڑالو آدمی ہے، جب بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی جھگڑے کی بات کرے گا۔ تو اب یہ کیونکہ آپ سٹریسڈ ہیں، سٹریس کے نتیجے میں فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، اس سے بیہیویئر میں تبدیلی آ چکی ہے، تو جب اپنے دوستوں کے پاس بیٹھیں گے ان سے اس بیہیویئر کے اثرات رونما ہوں گے اور وہ نتیجتاً آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی صورت گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان ہے۔ کوئی بھی ایک اس مزاج کا ہوگا سٹریس کے نتیجے میں تو دوسرا شخص آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے یہ میری بات نہیں سمجھتا، پھر اس سے بات شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب شیئرنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر قلبی ذہنی دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ شیئرنگ گھریلو جو ایک بانڈ ہے میاں بیوی کا، اس کے باہر دوستوں میں شروع ہو جاتی ہے شیئرنگ۔ بیوی اپنی دوستوں کو باتیں گھر کی کرنا شروع کرتی ہے، شوہر اپنے دوستوں کو کرتا ہے، اور جہاں پر ہونی چاہیے بات وہاں پر نہیں ہوتی، آپس میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی سٹریس کا نتیجہ ہے کہ انسان کیونکہ سٹریسفل زندگی گزار، یہی اولاد اور والدین کے درمیان بھی دوری کا باعث بن جاتا ہے کہ انسان فرسٹریٹڈ ہے۔ اولاد گھر آ کے والدین سے یا والد سے والدہ سے کوئی بات کرتی ہے، اس نے جھگڑ کے غصے سے جواب دینا ہے۔ بچوں کی ہزار جائز ناجائز ناسمجھی کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، ان کو نرمی سے سمجھانے کی بجائے انسان غصے سے ڈانٹ کے سمجھاتا ہے، نتیجتاً وہ اپنی بات کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کرتے پھر وہی ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے، لیکن پھر مشاورت چھوڑ دیتے ہیں بچے، اور پھر وہ دوری پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریلیشن شپس کو بھی یہ جو سٹریس میں رہنا ہے یہ تباہ کر دیتا ہے، چاہے وہ دوست ہوں یا فیملی ریلیشنز ہوں۔ اسی طرح آپ کی جاب کو متاثر کرتا ہے بری طرح، کیونکہ سٹریس کے نتیجے میں سر درد رہتا ہے، سٹمک ایکس رہتی ہیں، انسان بہت زیادہ جاب سے چھٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ سٹریسفل لائف ہے۔ تو جاب والے بھی خوش نہیں ہوتے، اس کا پروفائل خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ پھر نتیجتاً سٹریس انسان کو ڈیسائیسو نہیں رہنے دیتا، اس کو ایک کنفیوزڈ شخصیت کا مالک بنا دیتا ہے۔ جو ایک کرسپی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اس کی ختم کر دیتا ہے سٹریس۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، بہت سارے لوگوں میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا مسئلہ کہ کرسپی ڈیسیژن میکنگ، کوئک ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، ڈیسائیسونیس نہیں ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ انسان سٹریس لیولز میں بہت ہائی ہو، نتیجتاً وہ سٹریسز اس کو کنفیوزڈ شخصیت کا مالک بناتے ہیں، وہ پھر ڈیسائیسو نہیں رہتا کہ فوری فیصلہ کسی مسئلے پر کر دیا جائے کانفیڈنس کے ساتھ، وہ شٹر ہو جاتا ہے گریجولی۔ اسی طرح پھر لوگوں سے ایوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ شخصیت کے اندر سمپٹم پیدا ہوتا ہے۔ ایموشنل سوئنگز، گھر میں میاں بیوی کے درمیان بھی، دوستوں میں بھی شخصی سوئنگز، ایک دن اچانک ایک ہی نشست کے اندر بہت حشاش بشاش بھی ہے اور دوسری نشست کے اندر اچانک غصے میں بھی آ جاتا ہے، اس کو ایموشنل سوئنگز کہتے ہیں۔ اس کا بھی انسان شکار ہوتا ہے۔ پھر کبھی کبھار مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہیلپ لیسنس فیل کرتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بھی در حقیقت یہ سٹریس کا رسپانس ہے۔
نہیں تو اگر جب تک انسان مایوس نہیں ہوتا تو جتنی بھی اس کو مشکلات درپیش ہوں، چاہے آرگنائزیشنل ہوں، چاہے تحریکی تنظیمی زندگی میں ہوں یا گھریلو زندگی میں ہو، وہ مایوس نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں، اس کا حل اللہ پاک نکالے گا، وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. مایوسی انسان کو تب گھیرتی ہے آ کر جب وہ سٹریسفل ہو جاتا ہے اور سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر انسان مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی در حقیقت سٹریس کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. جیسے میں نے کچھ مثالیں بیان کر دیں کہ وہ امور جو انسان کو سٹریس میں مبتلا کرتے ہیں، انگریزی زبان میں ان امور کو سٹریسرز کہتے ہیں. سٹریسرز، سٹریس دینے والے. وہ ٹریفک بھی ہو سکتی ہے. اب یہ آپ کی لیول آف پیشنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے لیے ایک مسئلہ سٹریسر ہے تو کسی مضبوط شخصیت کے مالک دوسرے شخص کے لیے وہی مسئلہ سٹریسر نہیں ہے. وہ اتنا پیشنس کا مالک ہے کہ اس کو وہ چیز اس کے لیول آف سٹریس کو ٹچ نہیں کرتی. لیکن کوئی آدمی کمزور شخصیت کا مالک ہے تو اس کے لیول آف سٹریس کو وہ چیز بہت تیزی سے ٹچ کر دیتی ہے اور اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. کئی لوگوں کے لیے ٹریفک کے ہارنز، ٹریفک میں گھنٹوں پھنسے رہنا وہی سٹریس کا باعث بن جاتا ہے. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں بہت زیادہ نوائز اور شور مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ اس کے لیے سٹریس کا باعث ہے. کچھ لوگوں کے لیے بے پناہ روشنی سٹریس کا باعث بن جاتی ہے. کسی کے لیے جھگڑا، کانفلکٹ سٹریس کا باعث ہے. اس کے نتیجے میں پھر انسان کی نیند بھی متاثر ہو جاتی ہے. انسومنیا کا شکار ہو جاتا ہے انسان، پھر نیند ڈسٹرب رہنے لگ جاتی ہے اس کی، اور پھر وہ اگلا پورا دن اس کا وہ ڈسٹربنس میں ہی گزرتا ہے، کیونکہ پھر اس میں ایک اضافہ نیند کے نہ پورے ہونے کا بھی ہو گیا ہے، اور وہ نتیجتاً. اب ان امور کے لیے کچھ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ویسٹرن محققین نے، مغربی محققین نے سجیسٹ کیے. اب جو ویسٹرن مغربی محققین ہیں جو ان سٹریسز کو اور سٹریسز کو ڈیل کرنے کے لیے جو کچھ طریقہ کار بتاتے ہیں، ٹیکنیکس، ان میں سے ایک ہے ڈیپ بریدنگ، یعنی سانس لینے کی ایکسرسائز ہے، وہ سجیسٹ کرتے ہیں. اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کرنے کے بارے میں سجیسٹ کرتے ہیں وہ لوگ ڈاکٹرز کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج کریں، اس سے سٹریسز کو ڈیل کرنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی. پھر اپنی نیند کو پورا کرنے کا کہتے ہیں، اور اپنی زندگی میں کام کے علاوہ کوئی نہ کوئی ہابی لازماً رکھنے کی سجیشن دیتے ہیں کہ جو آپ کے لیے تھکاوٹ اتارنے کا سبب بنتی ہو، چاہے وہ سپورٹس ہو یا کوئی گیم ہو، کوئی نہ کوئی ہابی ایسی ہو جو آپ کے لیے فرحت کا باعث بن جاتی ہو. اس کے علاوہ میڈیٹیشن سجیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں، کہ یہ مراقبہ انسان کو سٹریس ریلیز کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے. اسی طرح پازیٹیو تھنکنگ سجیسٹ کرتے ہیں. ایکسرسائز، کچھ لوگ جیسے صبح کی واک کو عادت بنا لیتے ہیں، جاگنگ کو عادت بناتے ہیں، جم کو عادت بناتے ہیں. یہ وہ امور ہیں یہ جو ڈاکٹرز سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے سٹریس لیولز نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. سوشل سپورٹ سسٹم، اچھے دوستوں کا حلقہ جو آپ کو خیر کی بات کرے، آپ کے سٹریس کو بڑھانے کی وجہ نہ بنے کہ آپ جب ان کی مجلس میں جا کر بیٹھیں آپ کو وہ اور نیگیٹو بات کریں، تو وہ آپ کے سٹریس کو انکریز کر رہے ہیں. آپ کو مایوسی کی بات کریں، آپ کو اور تنگی کی بات کریں، آپ کو سٹریس دینے کی وجہ بنے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان حلقوں کو چھوڑ دیں اور ان حلقات کو اڈاپٹ کریں جو تھوڑی دیر کے اندر، جو دن بھر کے آپ کے سٹریسز ہیں، اچھی باتوں سے، خیر کی باتوں سے، لائٹ مزاح کی باتوں سے آپ کی ان سٹریسز کو ختم کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے سپورٹ سسٹم لائف میں اڈاپٹ کیے جائیں، سوشل سرکلز، نہ کہ سٹریس دینے والے. عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انسان کاروبار کرتا ہے، بزنس مین ہے، سارا دن کاروبار کی باتیں کی، پھر اس نے دوست بھی وہی بنائے جن کے پاس تھکاوٹ اتارنے کے لیے جا کے بیٹھا انہوں نے کچھ اور کاروبار کی باتیں کی. یعنی اس کو پچھلی جن باتوں سے تھکاوٹ کا شکار ہوا تھا
وہ تھکاوٹ اتارنے کی وجہ نہ بنے، اس کو اور زیادہ کاروباری مشورے دیے اور اس کو اور تشویش میں اور پریشانی میں مبتلا کیا. اچھا اس نے تو اتنا زیادہ کما لیا، اس نے تو اتنی زیادہ ترقی کر لی اور میں کہاں کھڑا ہوں. تو اس کے لیے اور سٹریس دینے کی وجہ بن گئے. تو اس لیے سپورٹ سسٹم کے بارے میں وہ ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ اپنے سپورٹ سسٹم اور دوستوں کے حلقے تبدیل کریں، جس سے انسان کے وہ سٹریس لیولز ریڈیوس ہو جائیں خود بخود. اب اس طرح سوشل لائف ہے، اولاد نافرمان ہے، والدین کے لیے یہ سٹریس ہے. بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، والدین کے لیے یہ سٹریس ہے. بچے تعلیم میں نالائق ہیں، آگے بڑے ہو کر کیا کریں گے، یہ سٹریس ہے. پھر جس 1000 طرح کے اس طرح کے امور سوچتے چلے جائیں. جابز پر ہے تو میری پروموشن نہیں ہو رہی، یہ سٹریس ہے. میری سیلری نہیں بڑھ رہی، یہ سٹریس ہے. میرا مینیجر بہت سخت ہے، کرخت ہے، میرے ساتھ بڑی سخت بات کرتا ہے، روڈ ہے، یہ سٹریس ہے. میرا لائف پارٹنر، میرا شوہر یا میری بیوی وہ بڑی کرخت ہے اور وہ بڑی غصے میں بات کرتی ہے، مجھے سکون کا ایک لمحہ نہیں لینے دیتا یا نہیں لینے دیتی، جھگڑا کرتی ہے یا جھگڑا کرتا ہے، یہ سٹریس ہے. فائنینشیل ہے، اتنے سارے بل ان پیڈ ہیں، بجلی کا بل کیسے دوں گا، گروسری کہاں سے لاؤں گا، کرایہ گھر کا کہاں سے دوں گا. 1000 طرح کے یہ سٹریسز ہیں. بچوں کی فیس کی سٹریسز ہیں، وہ پریشرز ہیں. روزمرہ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے، تو یہ سٹریس ہے. کوئی گھر میں قریبی بیمار ہو جاتا ہے، علالت آ جاتی ہے، تو اس سٹریس میں مبتلا ہے. کبھی کوئی بچہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا روزگار اور جاب چلی جاتی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، وہ اس سٹریس میں مبتلا ہے. کسی کو اللہ پاک نے اولاد دی یا اولاد نرینہ نہیں دی، وہ اس سٹریس کے اندر مبتلا ہے. یعنی 1,00,000 طرح کے سٹریس ہیں. ہم نے بھی اپنے آپ کو کہاں آزاد چھوڑا ہے. جو سٹریس ملتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ سٹریسز ہیں اس طرح کے بے شمار. نتیجتاً انسان پھر بیمار رہنے لگ جاتا ہے. لونلی نیس ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، وہ سٹریس ہے. پھر عموماً وہ لوگ بیمار رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور بیمار رہنے کے نتیجے میں پھر لائف شارٹ ہو جاتی ہے، عمریں لوگوں کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ارد گرد بھی لوگوں کے لیے جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کسی کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں رہتے. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں مینیج نہیں کیا، اپنے سٹریس کو لائف میں بہتر انداز میں مینیج نہیں کیا، تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ تھے ان سب کو متاثر کیا، ان کا بھی نقصان کیا. بچے تھے تو ان کا بچپن تباہ کیا، دوست تھے تو دوستی تباہ کی، آرگنائزیشن میں تھے تو اپنی تنظیم کو، آرگنائزیشن کو، اس ماحول کو خراب کیا. کیوں؟ صرف ایک اپنے سٹریس کو مینیج نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ مشکلات بڑھتی چلی گئی انسان کی. پھر جابز کے اوپر رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہیں ہے، میری صلاحیت کچھ اور ہے، کام کوئی اور سونپ رکھا ہے. ایک احساس دل میں اور ذہن میں مسلسل رہتا ہے، مجھے تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا. اب جو اللہ پاک نے دیا اس سے راضی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، مجھے تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا. تو بس اس سٹریس میں مبتلا رہتا مسلسل. تو نتیجتاً وہ پھر سوائے نقصان کے اور اس کو کچھ نہیں ملتا.